بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تو سائنس کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے۔ سائنس کی تاریخ یا سائنس کے ادوار۔ تو سائنس کی تاریخ کو 3 ادوار میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، سائنس کی تاریخ کو 4 ادوار میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر سائنس کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کریں جس طرح بعض کتابوں میں ہے، تو وہ 3 ادوار یہ ہیں: قدیم سائنس، اسلامی عہد کی سائنس، جدید سائنس۔ تو یہ ہیں 3 ادوار۔ اور پھر اس قدیم سائنس کو ہم 4 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی سائنس کی ابتدا، اسے سائنس کا آغاز بھی کہتے ہیں۔ یونان میں سائنس، سائنس اسکندریہ میں، سائنس روم میں۔ تو یہ ہیں قدیم سائنس کے 4 ادوار۔ اگر سوال آ جائے سائنس کے کل کتنے ادوار ہیں، تو بعض کتابوں میں 3 بھی ہے، بعض میں 4 بھی ہے۔ عام طور پہ 3 ادوار ہی بولا جاتا ہے۔ تو وہ کون سے ہیں؟ قدیم، اسلامی عہد کی سائنس اور جدید سائنس۔ دنیا کے اندر مختلف تہذیبیں پروان چڑھی ہیں، پھر ختم ہو گئی ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور تہذیبیں 4 ہیں۔ دنیا میں مشہور تہذیبیں 4 ہیں، اور ان 4 تہذیبوں کا تعلق بھی 4 مشہور دریاؤں کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ تہذیبیں انہی دریاؤں کے کنارے پروان چڑھی ہیں۔ دریائے نیل کے کنارے کی تہذیب، دریائے فرات کے کنارے کی تہذیب، اسی طرح دریائے دجلہ کے کنارے کی تہذیب، اسی طرح دریائے سندھ کے کنارے کی تہذیب۔ تو ان 4 دریاؤں کے ساتھ 4 تہذیبوں کا تعلق ہے، یعنی 4 مشہور تہذیبوں کا، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی تہذیبیں ہیں، لیکن جو مشہور ہیں وہ 4 ہیں۔ یہ مصر اور بابل کی تہذیب نے جنم لیا ہے، اور یہ لوگ دریائے نیل کے کنارے تھے، اور دریائے فرات اور دجلہ کے کنارے جو آباد تھے وہ سمیری قوم آباد تھی۔ سمیری تہذیب نے یہاں پہ پروان اور یہاں پہ اس نے بڑا عرصہ گزارا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا سکہ 1500 قبل مسیح میں رائج ہوا تھا، اور مصری وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے، جو میں سب کا لیکچر میں بتلا چکا ہوں، سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مصری لوگ پہلے پہاڑوں میں آباد تھے۔ یہ سوال بھی میں نے کسی جگہ پہ پڑھا ہے، غالباً کسی معروضی کتاب میں یا کسی امتحان میں، کہ ابن خلدون کے بقول مصری لوگ شروع میں کہاں رہتے تھے؟ وادیوں میں، ادھر ادھر۔ تو ابن خلدون کے بقول مصری لوگ سب سے پہلے پہاڑوں میں آباد تھے، اور مصر میں زراعت کا آغاز 4500 سال قبل مسیح ہوا ہے۔ مصر میں زراعت کا آغاز 4500 سال قبل مسیح ہوا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا نقشہ جس نے تیار کیا وہ انیکسیمینڈر ہے۔ انیکسیمینڈر نامی شخص جس نے دنیا کا سب سے پہلا نقشہ تیار کیا ہے، اور یہ 545 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ 500 قبل مسیح میں فوت ہوا، جبکہ 610 قبل مسیح میں یہ پیدا ہوا تھا۔ یہ طالیس کا شاگرد تھا۔ اگر سوال آ جائے پہلا یونانی سائنسدان کون ہے جس نے نقشہ دنیا کا بنایا ہے، وہ یہی انیکسیمینڈر ہے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ انسان پہلے مچھلی تھا۔ انیکسیمینڈر نے کہا تھا انسان پہلے مچھلی تھا، یعنی اس نے ارتقاء کا نظریہ یہ پیش کیا کہ انسان مچھلی تھا، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ اسی طرح انیکسیمینڈر کے نام سے ملتا جلتا ایک اور ہے، انیکسیمینز۔ پہلا انیکسیمینڈر ہے، یہ مینز ہے، MEANES۔ یہ مینڈر کا شاگرد ہے۔
مینڈر کا یہ شاگرد کہتا ہے جانداروں کی اصل ہوا ہے۔ اس نے یہ کہا جانداروں کی اصل ہوا ہے۔ اس کا کہنا تھا تجربہ کرو، جب انسان ہوا کو منہ سے نکالتا ہے تو وہ گرم ہوتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانداروں کی جو اصل ہے وہ ہوا ہے۔ جو اس کا استاد تھا اس نے تو دنیا کا نقشہ بنایا اور یہ کہا کہ انسان مچھلی تھا، اور یہ کیا کہتا ہے جانداروں کی اصل ہوا ہے۔ یہ سائنسدان قبل مسیح گزرے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے گزرے ہیں۔ اور سب سے قدیم سائنسدان جس کا تذکرہ تاریخ نے محفوظ رکھا ہے وہ تالیس ہے۔ اسی سالیس نے سب سے پہلے سورج گرہن اور چاند گرہن کی اصل وجہ بیان کی تھی، مگر اس کی رائے کا لوگوں نے اس وقت مذاق اڑایا تھا، اور اسی نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے 585 قبل مسیح میں سورج گرہن ہونے کے متعلق بتلایا تھا کہ 585 قبل مسیح میں اس نے کہا کہ سورج گرہن ہوگا۔ لوگ اس تاریخ کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اور جب وہ دن آیا تو عین دن کے وقت اندھیرا سا چھا گیا، جس کی وجہ سے ثالوث کی عظمت مزید ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ اور زمین کو کائنات کا مرکز جس نے بتلایا وہ بھی یہی ثالوث ہے۔ یہ ثالوث اور تالیس جو ہے ایک ہی ہے، اس کو انگلش میں THA کے ساتھ لکھتے ہیں، اور اردو میں اس کو ثالوث بھی کہا جاتا ہے، تالیس بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر کی تمام چیزیں پانی سے پیدا ہوئی ہیں۔ ریاضی کے اندر ایک مسئلہ ہے جیومیٹری میں، قائم و زاویہ مثلث میں وتر کا مربع دونوں ضلعوں کے مربعوں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کو مسئلہ فیثاغورس کہتے ہیں، کیونکہ اس مسئلے کو دریافت کرنے والا جو ہے فیثاغورس ہے۔ یہ بھی بڑا سائنسدان گزرا ہے قبل مسیح میں۔ یہ جزیرہ ساموس کے قریب جزیرہ ساموس ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوا، اور اس کی پیدائش 582 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 582 سال پہلے یہ فیثاغورس پیدا ہوا۔ اس کا باپ بھی بڑا دولت مند شخص تھا۔ یہ جزیرہ ساموس ایشیائے کوچک کے ساحل سے صرف 1 میل دور ہے، یعنی یہ ترکی کا علاقہ ہے۔ اس فیثاغورس کو اعداد سے خاص تعلق تھا، چنانچہ اس کا یہ قول ہے کہ دنیا میں صرف اعداد ہی حقیقی اشیاء ہیں۔ یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کائنات کی اصل جو ہے عدد کو قرار دیا ہے۔ اور چاند کے متعلق پہلی بار یہ حقیقت بھی اسی نے بیان کی کہ اس کی روشنی اصلی نہیں بلکہ یہ سورج سے روشنی لیتا ہے، پھر اس سے زمین کی طرف منعکس کر دیتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی سب سے پہلے فیثاغورس نے بیان کیا۔ قبل از مسیح سائنسدانوں میں ایک سائنسدان ڈیمقراط بھی ہے یا ڈمقراط، یہ بھی بڑا سائنسدان گزرا ہے۔ تو جب اس نے باتیں کی سائنس کے متعلق تو لوگ اس کو پاگل اور دماغی مریض سمجھنے لگے، تو ڈمقراط کے جو عزیز و اقارب تھے انہوں نے بلایا ہے بقراط کو، یا بقراط جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ڈمقراط کے علاج کے لیے بقراط آیا ہے۔ بقراط نے جب اس کی باتیں سنی ہیں تو اس نے کہا کہ جس شخص کو تم دیوانہ سمجھتے ہو اور جو ان کو دیوانہ سمجھتا ہے اسے خود اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ یہ ایٹم کا نظریہ جس نے سب سے پہلے دیا یا جس نے دنیا کو پہلی بار ایٹم سے متعارف کروایا وہ ڈمقراط ہی ہے۔ اسی طرح وبائی امراض کے متعلق بھی اس نے ہر چیز میں پھر ایٹم کو ہی سامنے رکھا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ وبائی امراض فضا سے آئے ہوئے بعض ایٹموں سے پیدا ہوتے ہیں جنہیں وہ امراض کے ایٹم کہتا ہے۔ اسی طرح نیند اور موت کے متعلق بھی اس نے یہ کہا جب انسانی بدن میں سے روح کے بعض ایٹم نکل جاتے ہیں
تو انسان پر نیند کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور جب وہ ایٹم واپس آ جاتے ہیں انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ اور کہا موت کے وقت جب روح کے تمام ایٹم انسانی بدن سے نکل جاتے ہیں تو اس کی موت ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ دمقراط کے بارے میں صرف یہ بات یاد رکھیں کہ دمقراط وہ شخص ہے جس نے ایٹم کا نظریہ دیا۔ یہ قول کہ دنیا میں کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کی دوا اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کی ہو، یہ قول بقراط کا ہے۔ بقراط نے یہ کہا یا بقراط نے یہ کہا کہ دنیا میں کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا اللہ نے پیدا نہ کی ہو۔ بقراط کے زمانے میں یونان کے لوگ جب مریض پڑتے تو وہ دوا استعمال کرانے کی بجائے ایک ان کا مندر تھا، وہاں ایک دیوتا تھا ایسکلاپکس نامی، تو یہ اس کے آگے جا کے سر جھکاتے، اس کے پجاریوں کو نذرانے پیش کرتے، تعویذ لے کر گلے میں ڈالتے، اور اگر وہ بندہ تندرست ہو جاتا تو اس کا معجزہ دیوتا کا سمجھتے، اور اگر وہ مر جاتا تو کہتے کہ دیوتا نے اس کے اوپر نظر کرم نہیں کی ہے۔ یعنی کہ اس بقراط سے پہلے یونان میں کوئی علاج معالجے کا وہ نہیں تھا، نظام نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے اس نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں جس کی دوا اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کی ہو۔ اور علم العلاج کی بنیاد ڈالنے والے بھی یہی بقراط ہیں، اور اس نے کہا کہ یہ انسانی مزاج جو ہے نا 4 اخلاط پر مشتمل ہے: خون، بلغم، صفرا اور سودا، کہ جب تک یہ ٹھیک اور تندرست رہیں تو بدن تندرست رہتا ہے، ان میں کمی یا زیادتی ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ یعنی خون، بلغم، صفرا اور سودا، یہ 4 اخلاط ہر انسان کے اندر ہیں بقول بقراط کے۔ اسی طرح علم طب کا باوائے آدم یا علم طب کا بانی بھی بقراط کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے لوگ اس چیز سے واقف نہیں تھے۔ اس بقراط سے پہلے جب کوئی بندہ مریض ہو جاتا تو علاج سے پہلے 5 دن تک اس کو بستر پر پڑا رہنے دیتے بغیر علاج اور بغیر غذا کے، اس کے بعد علاج شروع کرتے۔ لیکن بقراط نے 5 دنوں کے اس انتظار کو بالکل لغو اور بیہودہ قرار دیا، اور دوا کے ساتھ ساتھ غذا کی تجویز، مناسب غذا پیش کرنے کی تجویز بھی اسی نے دی ہے۔